بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم زد نورنا وزد سرورنا وزد حضورنا وزد معرفتنا وزد عشقنا وزد شوقنا وزد ذوقنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بعد از حمد و صلوات الحمدللہ آج ہمارے دروس عقائد کے چوتھے سیشن کا آغاز ہو چکا ہے اور الہیات اور کچھ جو سمعیات کے معاملات ہیں وہ ہم نے پڑھے ہیں، اور اس کے بعد نبوات کا باب جو ہے آج وہ شروع ہو رہا ہے۔ تو یہاں سے یہ جو شعر ہے اس سے نبوات کا باب شروع ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے اگر آپ اوپر دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ باب نمبر 2 النبوات، تو کچھ سمعیات کے شعر وہاں پہلے آ گئے تھے کیونکہ ان کا تعلق الہیات سے بنتا تھا، وگرنہ سمعیات کا مقام الہیات اور نبوات کے بعد آتا ہے، اور یہاں سے انہوں نے نبوات کے دوسرے باب کا آغاز کیا۔ تو وہ فرماتے ہیں وَفَرْضٌ لَازِمٌ تَصْدِيقُ رُسْلٍ وَأَمْلَاكٍ كِرَامٍ بِالنَّوَالِ وَخَتْمُ الرُّسْلِ بِالصَّدْرِ الْمُعَلَّى۔ اب یہاں ہونا تو چاہیے وَخَتْمُ الرُّسُلِ، لیکن یہ ضرورت شعری ہے جس کی وجہ سے کبھی کبھی متحرک کو ساکن کر دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا وَخَتْمُ الرُّسْلِ بِالصَّدْرِ الْمُعَلَّى نَبِيٌّ ہاشمی ذو جمالی امام الانبیاء بلا اختلاف وتاج الاصفیاء بلا اختلال۔ تو اس کو مل کے پڑھتے ہیں وَفَرْضٌ لَازِمٌ تَصْدِيقُ رُسْلٍ وَأَمْلَاكٍ كِرَامٍ بِالنَّوَالِ وَخَتْمُ الرُّسْلِ بِالصَّدْرِ الْمُعَلَّى نَبِيٌّ ہاشمی ذی جمال امام الانبیاء بلا اختلاف وتاج الاصفیاء بلا اختلال۔ تو اس کو بلا اختلاف اور بلا اختلال پڑھیں گے، جو الف وہ جو حمزہ وصلی ہے اس کو گرا دیں گے، پھر پڑھیں وَفَرْضٌ لَازِمٌ تَصْدِيقُ رُسُلٍ وَأَمْلَاكٍ كِرَامٍ بِالنَّوَالِ وَخَتْمُ الرُّسْلِ بِالصَّدْرِ الْمُعَلَّى نَبِيٌّ ہاشمی ذی جمال امام الانبیاء بلا اختلاف وتاج الاصفیاء بلا اختلال۔ تو ان تین اشعار میں جہاں نبوت کی تصدیق کی بات فرمائی، وہاں ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام عالی کی طرف اشارہ فرمایا، اور فرماتے ہیں وَفَرْضٌ لَازِمٌ تَصْدِيقُ رُسْلٍ، کہ جس طرح توحید کا اقرار اس مسلمان پہ لازم ہے، اسی طرح رسولوں کی تصدیق کرنا وہ بھی کیا ہے، بولیے، لازم ہے۔ تو یہاں رسل بول کے تمام انبیاء مراد لیا، کیونکہ ضرورت شعری کی وجہ سے انبیاء یہاں پہ الفاظ میں فٹ نہیں بیٹھ رہا تھا، تو انہوں نے لکھ رسل دیا ہے، لیکن یہاں مراد انبیاء ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے، آپ کے ذہن میں شاید ہوگا کہ نبی اور رسول، نبی عام ہے اور رسول اخص ہے، تو یہ عام اور اخص کی بحث ہے، اور اسی وجہ سے منطق کے اعتبار سے نبی اور رسول کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق ہے، اور نسبت عموم خصوص مطلق کسے کہتے ہیں کہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں۔ بولیے ذرا، ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ نبوت عام ہے اور رسالت اس سے خاص ہے۔ تو رسول جو ہیں ان کی تعداد معدود ہے، انبیاء کی تعداد زیادہ ہے، اور نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ جو صاحب شریعت اور صاحب کتاب ہوتا ہے اسے رسول کہتے ہیں، یعنی رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ایک شریعت بھی عطا کرتا ہے یا کتاب عطا کرتا ہے، اور جو کسی اور رسول کی رسالت
کا ہی پیغام آگے پھیلائے، اس کی اپنی شریعت نہ ہو، اس کی اپنی کتاب اسے نہ عطا کی جائے، بلکہ وہ کسی رسول کے پیغام کا ابلاغ کرے، تو وہ نبی تو ہوتا ہے لیکن وہ رسول نہیں ہوتا۔ تو یہ فرق جو ہے ان دونوں میں جاننا لازمی ہے۔ وَفَرْدٌ لَازِمٌ تَصْدِيقُ رُسْلٍ۔ اچھا، ایک اور بات یہاں نبوت کے اعتبار سے بہت لازمی ہے کہ نبوت اور رسالت کسبی نہیں بلکہ یہ وحبی ہے۔ نبوت اور رسالت کسبی نہیں بلکہ وحبی۔ کوئی اپنی محنت اور کوشش سے نبی نہیں بن سکتا، کوئی چلے لگا کے نبی نہیں بن سکتا، بلکہ یختص برحمتہ من یشاء، جسے اللہ چاہتا ہے اس رحمت کے لیے خاص فرماتا ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں پہ عطا کرنی ہے، لہٰذا اس میں انسان کی اپنی سوچ فکر اور اپنی جو ہے محنت کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کہ اگر سیال کوٹ کا کوئی منشی جو ہے اس کا دل کرے کہ میں محنت کر کے رسول بن جاؤں، تو وہ رسول بن سکتا نہیں ہے۔ یہ سیال کوٹ کا نام حضرات کو پتہ ہے کہ میں نے کیوں لیا ہے، کیونکہ وہ غلام احمد جو ہے وہ سیال کوٹ میں ایک منشی تھا جو قادیانی ہے، تو وہ ایک انگریز کا منشی تھا، کلرک تھا۔ تو پھر اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اس میں اتنی کمائی نہیں ہے، کوئی اور کام کرنا چاہیے۔ تو پھر وہ منشی سے جو ہے وہ اس نے عالم ہونے کا دعویٰ کیا، پھر عالم ہونے سے اس نے ولی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر ولایت پہ بس نہ ہوئی تو اس نے کہا کہ نہیں، اب میں جو ہے وہ غوث، اور اس طرح بڑھتے بڑھتے پھر اس نے اپنے آپ کو مسیح موعود کہا۔ پھر مسیح موعود پہ بھی رانجھا راضی نہیں ہوا، تو پھر اس نے اپنے آپ کو کہا جی میں ذلی بروزی نبی ہوں، اور اس طریقے سے اس نے بہت سے مقامات کا دعویٰ کیا، اور وہ کذاب، لعین اور جھوٹا ہے۔ لہٰذا کوئی شخص اپنی کوشش سے نبی بن سکتا نہیں ہے۔ وَفَرْدٌ لَازِمٌ تَصْدِيقُ رُسْلٍ وَأَمْلَاكٍ كِرَامٍ بِالنَّوَالِ۔ تو رسولوں کی تصدیق بھی فرض لازم ہے، اور املاک اس سے مراد ملائکہ ہیں، کرامن جو بڑی ہی عزت والے ہیں، تو ان کی تصدیق بھی لازم ہے۔ بالنوالی، نوال عطا کو کہتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص عطائیں فرمائی ہیں، تو ان فرشتوں کی تصدیق جو ہے وہ بھی لازم ہے۔ تو اس شعر میں انبیاء اور ملائکہ کی تصدیق کو جمع کر دیا۔ انبیاء کی تعداد کتنی ہے؟ 100,000 و24 الفاً، یہ جو متفق علیہ زیادہ روایت ہے کہ 1,24,000، 100,000 و24 الفاً۔ ایک روایت ہے 100,000 و24 الف، کہ 2,24,000، یہ ضعیف روایت ہے۔ اور رسولوں کی تعداد کتنی ہے؟ 313 یہ ایک روایت ہے کہ 313 رسول اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے۔ تو مختلف اقوال ہیں، لیکن ان میں سے جو اولو العزم ہیں وہ 5 ہیں۔ بولیے اولو العزم رسول کتنے ہیں؟ 5۔ اولو العزم سے مراد ہے جن کو ایک خاص سٹیٹس اور مقام بخشا گیا۔ ان 5 میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی چند باتیں تھیں۔ اگر ہم ملائکہ کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انہم عباد مکرمون، کہ وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ نے خاص عزت عطا فرمائی ہے۔ تو اسی لیے یہاں املاکن کرامن کا لفظ ذکر کیا کہ وہ خاص عزت والے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، کہ وہ اللہ رب العزت کے قول سے کبھی آگے نہیں بڑھتے، بلکہ جتنا حکم ہوتا ہے اتنا ہی کام کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق۔ اور اسی طرح مختلف آیات میں ان کی خصوصیات کا ذکر کیا۔ لا یستکبرون عن عبادتہ ولا یستحسرون، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں تکبر اور غرور نہیں کرتے۔ تو یہ ساری صفات قرآن میں ملائکہ کی ذکر کی گئی ہیں۔ پھر فرمایا وختم الرسل بالصدر المعلی نبی ہاشمی ذی جمالی۔ اچھا، یہاں ایک اختلافی مسئلہ رہ گیا سابقہ شعر میں، یہ جو اوپر والا ہے وفرض لازم تصدیق رسل، کہ ابلیس فرشتوں میں سے ہے یا نہیں ہے۔
تو وہ بھی یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے شرح میں کہ ابلیس جو ہے وہ جنات کا سردار ہے، سردار یعنی وہ جنوں میں سے تھا، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ کان من الجن ففسق عن امر رب، قرآن پاک میں ایک آیت بھی آئی کہ وہ تو جن تھا، تو پھر اسے ملائکہ میں کیوں ذکر کیا؟ ایک قرآن میں ایک جگہ فرمایا فسجدوا الا ابلیس، کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، تو یہاں استثناء کیا گیا ہے ملائکہ میں سے، تو وہ فرشتہ نہیں تھا، تو یہاں استثناء ملائکہ میں سے کیوں کیا گیا؟ تو کہتے ہیں کیونکہ وہ عبادت اتنی زیادہ کرتا تھا کہ تغلیباً اس کو ملائکہ کے اندر شمار کیا جانے لگا، وگرنہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا بلکہ وہ کن میں سے تھا؟ جنوں میں سے تھا۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ یا اللہ تو نے مجھے جو ہے وہ آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، لیکن تغلیباً اس کو فرشتوں میں قرآن نے ایک جگہ ذکر کیا، حالانکہ وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ ہاروت اور ماروت جن دو فرشتوں کا ذکر ہے وہ فرشتے ہیں۔ اب اس پہ بھی ایک اعتراض بعض لوگ قائم کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے جادو سکھانے کے اندر ان کا ذکر کیا ہے سورہ بقرہ کے اندر، اور وہ کون سی آیت ہے اگر آپ کو یاد ہو؟ ایک طویل آیت ہے جس میں ہاروت اور ماروت کا ذکر ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت۔ تو یہ جو جہاں ان کا ذکر ہوا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، وہ خود کہتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں، تم جادو پہ عمل نہ کرنا، تم اس کو نہ سیکھنا، اس سے میاں بیوی میں لوگ تفریق کرتے ہیں، اس کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ تو جہاں قرآن نے خود ذکر کیا کہ وہ آزمائش کے لیے بھیجے گئے، تو ان کی تو ایک ڈیوٹی لگا کے بھیجی گئی تھی کہ لوگوں کو آزمایا جائے، لہٰذا فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور ہاروت اور ماروت دونوں فرشتے ہیں، لہٰذا ان کی تکفیر کرنا درست نہیں ہے۔ وختم الرسل بالصدر المعلیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں کے خاتم ہیں اور صدر نشین بھی ہیں۔ صدر نشین سے مراد ہے کہ سارے نبیوں کے سردار بھی ہیں، المعلیٰ، اور سارے نبیوں سے رتبے میں بلند بھی ہیں۔ تو ختم الرسل بالصدر المعلیٰ، تو یہاں مراد یہ ہے کہ اگرچہ وہ آئے آخر میں ہیں لیکن صدارت انہی کی ہے، اور صدر اسے بھی کہتے ہیں کہ جو آغاز میں آئے، تو پھر اس میں کیسے تطبیق کریں گے کہ صدارت بھی ان کی ہے اور آئے وہ آخر میں ہیں؟ تو اس میں عربی میں ہم ایک جملہ کہتے ہیں کہ اول الانبیاء خلقا وآخرهم بعثتا، کہ تخلیق کے اعتبار سے حضور اول ہیں اور بھیجے جانے کے اعتبار سے حضور آخر ہیں۔ تو وہ اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، بولیے اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، یعنی سب سے پہلے حضور کے نور کو پیدا کیا اس وجہ سے حضور اول ہیں، اور سب سے آخر میں بھیجا اس لیے حضور آخر ہیں۔ اور قرآن میں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، تو یہاں علماء نے فرمایا کہ جہاں اول و آخر سے اللہ مراد ہے وہیں اول و آخر سے رسول اللہ بھی مراد ہیں۔ اور اقبال فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ تو یہ اس کا بیان کیا۔ نبی ہاشمی ذی جمالی، تو آپ نبی بھی ہیں اور ہاشمی خاندان سے تعلق ہے، کیونکہ آپ کا نسب جب شروع ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف۔ تو حضرت ہاشم جو ہیں وہ حضور کے پردادا بنتے ہیں اور ان کا بڑا مقام تھا، اسی وجہ سے اس پورے خاندان کو ہاشمی خاندان حضرت ہاشم کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اور حضور ذی الامت نے لکھا کہ ہاشم روٹی کے ٹکڑے بنا کے اس کے اوپر شوربہ ڈال کے جو کھانے والا ایک ہوتا ہے، یہ ایک اس دور میں سرید کو ایک بہت اچھی ضیافت سمجھا جاتا تھا۔ تو حضرت ہاشم جو ہیں وہ لوگوں کی مہمان نوازی بہت کرتے تھے۔ ان کا اصل نام ہاشم تھا ہی نہیں، نام ان کا اور تھا، لیکن کیونکہ وہ سرید والی ضیافت کرتے تھے اس وجہ سے وہ مشہور ہاشم کے نام سے ہو گئے۔ تو مہمان نوازی تو حضور کے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے، اس چیز کو بھی نبی شریف میں بیان فرمایا۔ نبی ہاشمی ذی جمالی، اور ذی جمال کے جہاں پہ لفظ آئے تو شیخ محمد یحییٰ نے بڑا پیارا جملہ لکھا، فرماتے ہیں حضور کے جمال کا میں کیا بیان کروں، لا طاقت للقلم ببیانہ، کہ میرے قلم میں اس کے بیان کی طاقت نہیں ہے۔
تو ذی جمال، حضور کے جمال کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ امام الانبیاء بلا اختلاف، کہ حضور سارے نبیوں کے امام ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وتاج الاصفیاء، اور تمام مقربین کا تاج ہیں، بلا اختلال، اور اس میں بھی کوئی خلل نہیں ہے، اس میں کوئی خلل نہیں ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کہا گیا، تو یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ معراج کی شب جو حضور نے امامت فرمائی، اس وجہ سے امام الانبیاء فرمایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب دیا گیا۔ کسی شاعر کا ہے شعر کہ سبھی انبیاء ہیں سلامی کو آئے، یوسف بھی بیٹھے ہیں سر کو جھکائے، ان سب میں گر کملی والے نہ ہوتے تو لاکھوں ہزاروں کا کیا حال ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں۔ اگلے شعر میں آج ہم، کیونکہ یہ ساری بالکل واضح چیزیں ہیں تو زیادہ ہم ان پہ نہیں رکیں گے، آگے نکل چلتے ہیں۔ وَبَاقٍ شَرْعُهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَارْتِحَالِ۔ وَبَاقٍ شَرْعُهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ، اور حضور کی شریعت ہر وقت میں باقی ہے اور قیامت تک باقی ہے۔ وَارْتِحَالِ، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قیامت تک کے لیے نبی ہیں، اور سارے لوگ جو ہیں وہ گزرتے جائیں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو یہاں پہ حضور کی شریعت کا جو خاصہ ہے وہ بیان کیا گیا۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ آخری زمانے میں آئیں گے تو کیا اس وقت وہ کوئی نئی شریعت لے کے آئیں گے؟ تو اس میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ آخری زمانے میں جب آئیں گے تو وہ بطور مستقل رسول کے نہیں آئیں گے، بلکہ میری امت کی حیثیت سے آئیں گے، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ فرمایا وہ اس وقت کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئیں گے، بلکہ اسی شریعت محمدی کی دعوت کو عام کریں گے۔ تو ایک اعتراض یہاں سے یہ پیدا ہوتا ہے، یہ جو قادیانی ہیں دیگر لوگ ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ تم کہتے ہو کہ حضور کے بعد نیا نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق پڑ جاتا ہے، تو حضرت عیسیٰ نے بھی تو آنا ہے، تو وہ حضور کے متبع بن کے آئیں گے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑے گا، تو ہمارے غلام احمد سے کیوں فرق پڑ جاتا ہے، وہ بھی تو حضور کا متبع ذلی بروزی ہے۔ تو یہ ایک بڑا اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جواب یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضور کے بعد نہیں نبی، بلکہ وہ حضور سے پہلے کے نبی ہیں، ان کی پیدائش بھی پہلے کی ہے اور ان کی نبوت بھی حضور سے پہلے کی ہے۔ تو جس کو اعطائے نبوت حضور سے پہلے ہوئی ہے اور جو آیا بھی حضور سے پہلے ہے مستقل نبی کی حیثیت سے، اگر وہ بعد میں بھی آ جائے تو پھر حضور کی ختم نبوت میں کوئی فرق اس سے نہیں پڑتا، کیونکہ وہ بطور حضور کی شریعت کے ابلاغ کے لیے آئیں گے۔ لیکن جو غلام احمد قادیانی ہے، اسود انسی ہے، مسلمہ کذاب ہے، دیگر جتنے بھی جھوٹے ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ 30 جھوٹے آئیں گے، وہ کوئی نعوذ باللہ بعثت میں حضور سے پہلے تو نہیں تھے، نہ عمر میں حضور سے پہلے تھے، بلکہ وہ سرکار دو عالم کے بعد انہوں نے جھوٹا دعویٰ کیا اور ان کی نبوت حقہ بھی نہیں ہے، لہٰذا اگر ان میں سے کوئی یہ دعویٰ کرے تو یہ بالکل ختم نبوت کے منافی ہے۔ وَبَاقٍ شَرْعُهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَارْتِحَالِ۔ تو یہ ارتحال، یہ اس کو کہتے ہیں سفر کر جانا، یعنی جس دن سب سفر کر جائیں گے، سب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے، اس دن تک حضور کی نبوت اور شریعت باقی رہے گی۔ وَحَقٌ أَمْرُ مِعْرَاجٍ وَصِدْقٌ فَفِيهِ نَصُّ أَخْبَارٍ عَوَالِي۔ یہاں پہ معراج مصطفیٰ کے معجزے کا بیان فرمایا۔ وَحَقٌ أَمْرُ مِعْرَاجٍ، کہ معراج کا معاملہ حق ہے، بولیے معراج کا معاملہ حق ہے، وَصِدْقٌ، اور سچ ہے، فَفِيهِ نَصُّ أَخْبَارٍ عَوَالِي، یہ ایسا معجزہ ہے جس میں جو نصوص اور خبریں آئی ہیں، جو احادیث آئی ہیں، جو نصوص اور قرآنی آیات آئی ہیں، عوالی وہ بہت عالی درجے کی ہیں، جو تواتر کے ساتھ ہیں اور ان کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ لہذا جو حضور کے معجزہ معراج کا انکار کرے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں فَفِيهِ نَصُّ أَخْبَارٍ عَوَالِي، کہ اس میں ایسی نصوص اور خبریں ہیں جو بہت عالی درجے کی ہیں۔ تو یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج، اچھا معراج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک حضور کا معراج کا پہلا حصہ اسے اسراء کہتے ہیں،
اور یہ کیا کہتے ہیں؟ اسراء۔ دوسرے حصے کو کہتے ہیں معراج، اور تیسرے حصے کو کہتے ہیں اعراج۔ تو اس کو ایک ہی آیت میں سمو دیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر ہے یہ اسراء ہے، اور اسراء مسجد اقصیٰ سے لے کے سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے یہ معراج ہے، اور اس کو آیت کے اس حصے میں بیان کیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اور اس سے آگے جہاں حضرت جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے تو اس سے آگے کا جو سفر ہے اسے اعراج کہا گیا، اعراج۔ اور اعراج کا مطلب ہے مزید اوپر بلند ہونا، اعرج یعرج اعراج، مزید اوپر بلند ہونا جہاں پہ وقت بھی نہیں ہے، جگہ بھی نہیں ہے، نو ٹائم اینڈ اسپیس، ایک ایسی جگہ ہے جس کو لا مکان کہتے ہیں۔ تو لا مکان کا جو سفر ہے اس کو اعراج کہا، اور اس کو آیت کے کس حصے میں بیان کیا؟ انہو هو السمیع البصیر۔ تو یہاں بہت پیارا شیخ شعراوی نے لکھا کہ انہو ہوا، اس میں ضمیریں دو ہیں، ایک ہے انہو اور دوسری کیا ہے؟ ہوا، اور آگے فرمایا السمیع البصیر۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہاں ذاتیں دو ہیں، ایک حضور کی ذات ہے اور ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس لیے ضمیریں بھی دو ذکر فرمائیں، انہو ہوا السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ حضور کا سمیع و بصیر تھا اور حضور اللہ تعالیٰ کے سمیع و بصیر تھے۔ تو اس طریقے سے معراج کو ایک ہی آیت میں بیان فرما دی۔ وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَفِي أَمَانٍ عَنِ الْإِسْيَانِ عَمْدًا وَانْعِزَالِ۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام انبیاء جو ہیں وہ امان میں ہیں۔ کس چیز سے امان میں ہیں؟ عن الاسیان، اسیان کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو، معصیت کو اسیان، وہ نسیان ہے بھول جانا، تو یہ کیا ہے؟ اسیان۔ تو اسیان یعنی گناہ سے وہ امان میں ہیں، مطلب کہ انبیاء معصوم ہیں۔ بولیے انبیاء کیا ہیں؟ معصوم۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، معصوم کون کون ہے؟ انبیاء معصوم ہیں اور فرشتے معصوم ہیں۔ بولیے انبیاء معصوم ہیں اور فرشتے معصوم ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جس کو تمام کتب عقائد میں بیان کیا گیا۔ انبیاء اور فرشتوں کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہے، حضور کی ساری امت ان میں سے پھر ہاں یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں اور پھر فرشتے ہیں وہ معصوم ہیں، اس کے بعد کوئی بھی، حتیٰ کہ سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کے آخر تک عصمت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ معصوم نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہیں؟ محفوظ ہیں، مأمون ہیں، مأمون ہیں، محفوظ ہیں، لیکن معصوم نہیں۔ اور فرق یہ ہے کہ جو معصوم ہوتا ہے اس سے گناہ سرزد ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی صغیرہ ہو جائے تو اللہ فوراً اس پہ مطلع فرما دیتا ہے اور وہ اس کو درست کر لیتا ہے، تو وہ مکمل اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اور جو محفوظ ہوتا ہے تو محفوظ جو ہے اس سے یہ امکان ہوتا ہے کہ کوئی بھول چوک ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ خاص طور پہ ان پہ بھی کرم فرماتا ہے اور انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ لیکن وہاں ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ یہ معصوم ہیں، معصوم صرف انبیاء ہیں۔ اور بولیے معصوم کون ہیں؟ لیکن ایک بات ضروری ہے یہاں پہ، وہ بڑا پیارا جملہ فارسی کا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ اولیاء محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، صحابہ کرام بھی اسی طرح، اہل بیت اطہار کے جتنے ہستیاں ہیں۔ اب جو یہ اہل تشیع ہیں ان کا اور ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے، وہ 12 امام اور جتنے بھی مولا علی شیر خدا اور جو 12 امام ہیں اہل بیت کے، وہ کہتے ہیں جس طرح نبی معصوم ہیں اس طرح وہ بھی کیا ہیں؟ معصوم ہیں۔ تو ان کے نزدیک عصمت ابھی جاری ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ عصمت کو جاری سمجھیں گے تو اس سے تو گویا نبوت کو آپ نے جاری سمجھا ہوا ہے، حالانکہ نبوت کس پہ ختم ہو گئی؟ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اب اس کے بعد عصمت کا نظریہ رکھنے سے آپ نبوت کو ایکسٹینشن دے رہے ہیں جو ختم نبوت کے اوپر حملہ ہے۔ لہٰذا یہ بالکل ہمارا عقیدہ ہے کہ عصمت کا اختتام وہاں پہ ہو گیا، اس کے بعد قیامت تک کوئی معصوم نہیں ہے۔ لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر صحابہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، تو ہم یہ کہنا شروع کر دیں کہ جی اس سے خطا ہوئی، اس سے ہوئی، اس سے ہوئی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطا است، خطائے بزرگاں گرفتن خطا است، کہ اپنے سے بڑی ہستیوں کی خطائیں پکڑنا اور ان کے اعلان کرنا یہ بذات خود خطا ہے، یہ بہت بڑی خطا ہے۔ لہٰذا ہم کبھی بھی اس چکر میں نہیں پڑتے۔ ہم جو مقدس ہستیاں ہیں، صحابہ کرام ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ہم کبھی اس کھوج میں نہیں لگتے کہ ہم پکڑیں جی کس سے کیا غلطی ہوئی، کس سے کیا ہوئی۔ اس کو ہم
جو ہے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سوء ادب ہے، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے، اور اس کا ڈڈورا پیٹنے والے جو ہیں ان کا حشر کیا ہوتا ہے وہ زمانہ دیکھ رہا ہے، لہٰذا اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ وَبَاقٍ شَرْعُهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَارْتِحَالِ وَحَقٌّ أَمْرُ مِعْرَاجٍ وَصِدْقٌ فَفِيهِ نَصُّ أَخْبَارٍ عَوَالِي وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَفِي أَمَانٍ عَنِ الْإِسْيَانِ عَمْدًا۔ اب یہاں دیکھیں، انبیاء کے بارے میں بھی فرمایا کہ جان بوجھ کے وہ غلطی نہیں کر سکتے۔ کیا مطلب؟ جان بوجھ کے نہیں کر سکتے، مطلب یہ ہے کہ کبائر تو ان سے ہو ہی نہیں سکتے، اور صغائر وہ جان بوجھ کے نہیں کر سکتے۔ اگر کہیں کوئی بھول چوک ہو بھی جائے تو وہ اس پہ جاری نہیں رہ سکتے، فوراً قرآن کی آیت یا اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے انہیں مطلع کر دیا جاتا ہے اور اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ عصمت کا معنی یہ ہے کہ ان کو مکمل پروٹیکشن مہیا کی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکشن میں ہے۔ اور اس کو کیوں کہا کہ جان بوجھ کے نہیں کر سکتے؟ کیونکہ حضرت آدم کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ۔ تو یہاں فرمایا کہ حضرت آدم سے معصیت ہوئی اور تھوڑی سی بھول چوک ہوئی، لیکن ساتھ ہی اگلی ایک آیت میں فرما دیا وَنَسِيَ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ اس کو خطا نہ سمجھ بیٹھنا، اسے گناہ نہ سمجھ بیٹھنا، بلکہ وہ بھول گئے اور ان کا اس میں ارادہ شامل نہیں تھا، کیونکہ معصیت تب معصیت بنتی ہے جب ارادہ شامل ہو، اور اللہ نے خود کہہ دیا کہ حضرت آدم کا اس میں ارادہ شامل نہیں تھا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب اگر جان بوجھ کے پانی پی لے ایک گھونٹ بھی، ایک قطرہ بھی، تو روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر بھول کے پورا جگ ہی پی گیا ہے جی، پھر یاد آیا کہ روزہ رکھا ہوا تھا، تو کیا فقہا فرماتے ہیں اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہیں یاد بھی آ جائے تو کہتے ہیں پھر بعد میں بھول گیا تھا، وہ نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا دلوں کے راز۔ مطلب یہ ہے کہ اگر بھول کے پی لیا، کھا لیا، روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ معصیت ہے ہی نہیں۔ بھول کے جو کام ہو گیا وہ معصیت نہیں ہے، جو جان بوجھ کے ہو گیا وہ معصیت ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے پاک نبی کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ یا وما استکرہوا علیہ، کہ میری امت سے تین چیزوں کی ہے بھی صحیح تو اس پہ فوراً مطلع کر دیا، تو لہٰذا انبیاء کو پوری پروٹیکشن مہیا کر دی۔ اور پھر آگے انعزال جو فرمایا، تو انعزال کا مطلب ہے کہ ان کو معزول بھی نہیں کیا جاتا، یعنی وہ گناہ سے بھی بچے ہوئے ہیں اور معزول کیے جانے سے بھی بچے ہوئے ہیں۔ معزول کرنا کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی کو کوئی منصب دے کے پھر کہا جائے نہیں بھائی ہم آپ سے واپس لیتے ہیں، تو کوئی نبی بھی ایسا نہیں ہے جس کو نبوت دے کے اللہ نے واپس لی ہو، تو انعزال بھی نبوت میں نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ وہ نبی کو نبی بنا کے پھر کبھی اس کی نبوت اس سے واپس نہیں لیتا۔ ہاں ولایت کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ولایت کے مقام پہ فائز ہو اور پھر ولایت اس سے کسی وجہ سے سلب کر لی جائے، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے، لیکن یہ بات کسی حد تک ہو سکتی، نبوت میں ایسا نہیں ہو سکتا، تو انعزال بھی وہاں پہ ممکن نہیں ہے۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ وَمَا كَانَتْ نَبِيًّا قَطُّ أُنْسَى وَلَا عَبْدٌ وَشَخْصٌ ذُو افْتِعَالٍ۔ کون کون نبی نہیں بن سکتا؟ تو کہتے ہیں نمبر ایک انسا، انسا کسے کہتے ہیں؟ خاتون، عورت، فیمیل، وہ نبی نہیں بن سکتی۔ ولا عبد، غلام نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ غلامی ایک عاجزی ہے اور غلامی ایک عیب ہے معاشرے میں، تو عیب دار شخص جو ہے وہ نبی ہو سکتا نہیں ہے، جو مجبور ہو، کسی کے ماتحت ہو۔ وَشَخْصٌ ذُو افْتِعَالٍ، اور ذو افتعال کہتے ہیں، افتعال جذباتی اور متقلب المزاج، اور متقلب المزاج جس کا پل میں مزاج بدلتا رہے، گھڑی تولا اور گھڑی ماسا، جیسے اردو میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے کہ جس کا مزاج بدلتا رہے، جو ایک حالت میں ٹھہر ہی نہ سکے، جس سے گناہ سرزد ہوتے رہیں، تو ایسا ذو افتعال یعنی جو جذباتی اور متقلب المزاج شخص ہے وہ بھی نبی نہیں بن سکتا۔ تو اس شعر میں کن کن کو نبوت عطا نہیں ہو سکتی وہ چیزیں بیان فرمائی۔ نمبر ایک کون ہے؟ انسا، دوسرا کیا ہے؟ عبد، اور تیسرا کیا ہے؟ شخص ذو افتعالی،
ایسا شخص جو متقلب المزاج ہو، گناہگار ہو، نعوذ باللہ، اس کو بھی نبوت عطا ہو سکتی نہیں ہے۔ وذو القرنین، اچھا اس میں اگر کوئی بات ایسی ہو کہ جو وضاحت کی قابل ہو، نہیں یہ ٹھیک ہے، اس میں ساری وضاحت ہو گئی۔ اس کے بعد وذو القرنین لم یعرف نبیا کذا لقمان فاحذر عن جدالی، تو یہ دو ہستیاں ہیں جن کا قرآن میں ذکر ہوا، ایک حضرت ذوالقرنین ہے اور دوسرے حضرت لقمان ہے، تو ان کے نام پہ تو پوری ایک سورت بھی موجود ہے جسے سورہ لقمان کہا جاتا ہے، اور ذوالقرنین کا ذکر سورہ کاف میں ہوا ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، وہاں ان کا ذکر آیا، اور حضرت لقمان پہ پوری سورت موجود ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوا کہ کیا لقمان نبی ہیں، کیا ذوالقرنین نبی ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں وذوالقرنین لم یعرف نبیا، کہ ذوالقرنین کا نبی ہونا معروف نہیں ہے، معروف نہیں ہے، یعنی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین کو نبوت عطا ہوئی یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ معروف نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت لقمان کا نبی ہونا بھی معروف نہیں ہے، بلکہ ایک قول ان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ بہت بڑے ولی تھے، صالحین میں سے تھے، اور بعض لوگ، یہ حضور ضیاء الامت نے ذوالقرنین کے نام کے نیچے بڑی وضاحت سے سورہ کاف میں لکھا ہے کہ بعض لوگ ذوالقرنین کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ سکندر اعظم تھا، تو آپ نے بڑی شد و مد سے اس کا رد کیا ہے، فرمایا تمام قرائن یہ بتاتے ہیں کہ ذوالقرنین جو نام قرآن میں آیا اس سے مراد سکندر اعظم نہیں، کیونکہ سکندر اعظم غیر مسلم تھا، نان مسلم تھا، اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، لیکن جس ذوالقرنین کی قرآن میں تعریف کی گئی ہے وہ اس کی تو اللہ تعالیٰ نے بڑی شانیں بیان کی ہیں، اور کہا ہے کہ وہ لوگوں پہ رحم کرنے والا تھا اور اس کے اندر ایمان تھا، تو پھر اگر آپ سکندر اعظم اس سے مراد لیں گے تو ثابت کرنا پڑے گا کہ سکندر جو ہے وہ مسلمان تھا، حالانکہ کوئی بھی دلیل اس کو ثابت کر سکتی نہیں ہے، لہٰذا ذوالقرنین جو ہے وہ مومن تھا لیکن نبی نہیں تھا، اور حضرت لقمان جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ وہ نبی نہیں بلکہ اولیاء صالحین میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اس میں تھوڑا ڈاؤٹ ہے، اس میں پورے یقین سے ہم نہیں کہہ سکتے، تو آگے فرماتے ہیں فاحذر عن جدالی، کہ اس معاملے میں زیادہ جدال کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بچ جاؤ، بس یہ کہو کہ ان کا نبی ہونا معروف نہیں ہے، لیکن ہم اس میں مزید جھگڑا نہیں کرتے، ہم اس کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ تو یہ علماء ہمارے سلف صالحین کا ادب ہے کہ جہاں بھی ہلکا سا ڈاؤٹ وہ محسوس کرتے ہیں تو اس میں حتمی بات نہیں فرماتے، اپنی بات کرنے کے بعد تھوڑا سا اس میں امکان رکھتے ہیں کہ ممکن ہے ہم سے غلطی ہوئی ہو۔ وَعِیسیٰ سَوْفَ یَأْتِی ثُمَّ یَطْوِی لِدَجَّالٍ شَقِیٍّ ذِی خَبَالٍ، کہ حضرت عیسیٰ آخری زمانے میں تشریف لائیں گے، حضرت عیسیٰ آخری زمانے میں تشریف لائیں گے، اور جب تشریف لائیں گے تو کیا کریں گے؟ یطوی کا مطلب ہے یقتلو، یطوی کا کیا مطلب ہے؟ یقتلو، یہاں لکھا ہوا ہے، یہ بھی یہاں آگے شاید، ہاں، وَعِیسیٰ سَوْفَ یَأْتِی ثُمَّ، یہاں پہ انہوں نے اعراب لگایا اتوا یطوی، ثم یطوی لِدَجَّالٍ شَقِیٍّ ذِی خَبَالٍ، لیکن یطوی بھی ہو تو اس کا مطلب ہے یقتلو، کہ حضرت عیسیٰ جب تشریف لائیں گے تو وہ دجال جو شقی اور بدبخت ہے اس کو قتل کریں گے، ذی خبالی، جو بہت سے کرتب دکھانے والا ہے، بہت سے دھوکے دینے والا ہے، تو ذی خبال سے مراد ہے دھوکے دینے والا بدبخت، اور اس کا نام کیا ہے؟ دجال، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی ذکر کیا کہ وہ آخری زمانے میں آئے گا، اور اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نزول جلال فرمائیں گے، اور دمشق کی جامع مسجد کے گنبد پر یہ بھی بتایا عصر کی نماز سے پہلے کا وقت ہوگا، وہ مینارے پہ آسمان سے اتریں گے، نیچے آئیں گے تو مسجد میں حضرت امام مہدی علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، تو حضرت امام مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز عصر ادا کریں گے، یہ بتانے کے لیے کہ میں نبی بن کے نہیں آیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے آیا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد اس فوج کی جو ہے وہ سرپرستی حضرت امام مہدی اور پھر حضرت عیسیٰ کریں گے، اور دجال کو قتل کریں گے، اور صلیب جو ہے اسے توڑ دیں گے، اور خنزیر کا خاتمہ کریں گے۔ یہ تین چیزیں حدیث پاک میں ان کے بارے میں آئی ہیں۔ اب پڑھیے، وَعِیسیٰ سَوْفَ یَأْتِی ثُمَّ یُطْوِی لِدَجَّالٍ شَقِیٍّ ذِی خَبَالٍ،
کہ وہ جو دجال ہے جو دھوکے دینے والا ہے، اب وہ دھوکہ کیا دے گا؟ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کہے گا، یعنی اس کی ایک آنکھ ہوگی، صرف ایک ہی آنکھ ہوگی، دوسری نہیں ہوگی دجال کی، اور پھر حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جو اس کے ماتھے کے اوپر جو ہے وہ کاف لکھا ہوا ہوگا، جس سے مراد کافر ہونا ہے، یہ بھی بعض احادیث میں ہے، اور مزید پھر اس کی بہت ساری نشانیاں بیان فرمائیں۔ وہ جو چیز بطور جنت دکھائے گا وہ در حقیقت دوزخ ہوگی، اور جو چیز وہ بطور دوزخ دکھائے گا وہ در حقیقت جنت ہوگی۔ تو ذی خبال سے مراد ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈالے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اندر جو آخر میں دعائیں ہیں سلام پھیرنے سے پہلے، ان میں ایک دعا یہ بھی ہے جو ہم نہیں پڑھتے، کبھی کبھی ہمیں مانگنی چاہیے۔ صحیحین میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی حضور نماز ختم کرنے سے پہلے یہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ عذاب القبر ومن فتنۃ المسیح الدجال۔ یہ تین چیزوں سے حضور نے پناہ مانگی کہ یا اللہ میں عذاب قبر سے اور محیا اور ممات کے فتنے سے اور دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر فرمایا کرامات الولی بدار دنیا لہا کون فہم اہل النوالی، کہ ولی کی جو کرامات ہیں اس دنیا کے اندر، لہا کون، کون سے مراد لہا ثبوت، لہا ثبوت، کہ وہ ثابت شدہ ہیں، وہ حق ہیں۔ ولی کی کرامات بولیے کیا ہیں؟ حق ہیں۔ آج آپ پہ نیند طاری ہے تھوڑی سی، ایسا ہے؟ جاگے ہوئے ہیں؟ کرامات الولی بدار دنیا لہا کون فہم اہل النوالی، کہ ولی کی جو کرامات ہیں اس دنیا کے اندر وہ ثابت ہیں، فہم اہل النوال، اہل النوال سے مراد اہل العطایا، اہل الکرم، وہ کرم اور عطائیں فرمانے والے۔ اب یہ جو ولی ہے اس کی کرامت کی تعریف ہے ظہور امر خارق للعادہ، ظہور امر خارق للعادہ، ایسا کام ہونا جو عادت سے ہٹ کے ہو، معمول سے ہٹ کے ہو، من قبل ہی، ولی کی طرف سے، ولی کے ہاتھ پہ ایسی چیز کا ظاہر ہونا جو امر خارق کے عادت ہو، اور آگے فرمایا غیر مقارن لدعوی النبوہ، لیکن اس کے ساتھ نبوت کا دعویٰ ملا ہوا نہ ہو۔ اگر اس کے ساتھ خارق کے عادت کے ساتھ اگر نبوت کا دعویٰ مل جائے تو وہ معجزہ ہو جاتا ہے، اگر نبوت کا دعویٰ نہ ملے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ کرامت ہو جاتی۔ اور پھر ولایت جو ہے وہ بھی، اچھا ولایت ہم نے پہلے کہا کہ نبوت کیا ہے؟ کسبی ہے یا وہبی ہے؟ جی آج آپ کو بھی تھوڑی نیند آئی ہوئی جی۔ ولایت کیا ہے؟ وہبی، سوری نہیں، نبوت وہبی ہے، بولیے نبوت کیا ہے؟ وہبی۔ اور ولایت کسبی بھی ہے اور ولایت وہبی بھی ہے، یعنی اس میں دونوں راستے ذکر کیے گئے۔ لیکن اس سے اگلی بات جو صوفیاء نے کی ہے وہ بہت کمال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ولایت میں دونوں راستے ہیں، ولایت محنت اور کوشش سے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور بغیر محنت کے جسے چاہے مادرزاد ولی جسے کہتے ہیں، یعنی ماں کے پیٹ سے جو ولی بن جاتے ہیں تو وہ تو وہبی بھی ہوتے ہیں۔ تو دونوں اس میں راستے ہیں۔ لیکن اس کے بعد آگے فرمایا کہ کسب بھی در حقیقت وہب ہے، اس کو سمجھیں، کسب بھی در حقیقت وہب ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں 30 مار خان ہوں اور میری محنت کی وجہ سے مجھے ولایت عطا ہوئی ہے۔ محنت بھی در حقیقت وہی کر سکتا ہے جس پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ تو کسب بھی در حقیقت کیا ہے؟ وہب ہے۔ اس لیے حقیقت میں تو ولایت بھی وہبی ہے، لیکن یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے اس میں کسب کا دخل بھی ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں، قدم یہ اٹھتے نہیں ہیں اٹھائے جاتے ہیں۔ کرامات الولی بدار دنیا لہا کون فہم اہل النوالی، لم یبلغ ولی قط دہرا نبیا اور رسولا فی انتحالی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اس سے آگے بڑھیں گے۔ ہاں جی، یہاں پہ یہ شعر نہیں لکھا ہوا، نہیں، انہوں نے لکھا وَلَمْ يَفْضُلْ وَلِيٌّ قَطُّ دَهْرًا، اور یہاں لکھ دیا وَلَمْ يَبْلُغْ وَلِيٌّ قَطُّ دَهْرًا۔ فرق تھوڑا سا ہی ہے، معنی ہم سمجھ لیتے ہیں۔ انہوں نے لکھا وَلَمْ يَفْضُلْ وَلِيٌّ قَطُّ دَهْرًا نَبِيًّا أَوْ رَسُولًا فِي انتحالی۔ میں سمجھتا ہوں یفضل سے، یفضل کی جگہ یبلغ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یفضل کا تو سوال ہی نہیں ہے، تو یبلغ کا بھی سوال نہیں ہے۔
یبلغ نچلا درجہ ہے اور یفضل اس سے اوپر کا درجہ ہے. معنی یہ ہوگا کہ کوئی ولی بھی سارا زمانہ کوشش کر لے قطو کبھی بھی کسی نبی یا رسول کے مقام تک پہنچ سکتا نہیں ہے. اور اس میں فی انتحال سے جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ وہ جتنی بھی محنت اور کوشش اپنے عمل کے ذریعے کر لے. انتحال سے مراد اس کا عمل ہے کہ وہ اپنے عمل کے ذریعے جتنی بھی کوشش کر لے ولی کبھی بھی نبی اور رسول کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. ولم یبلغ ولی قط دہرا نبیا اور رسولا فی انتحالی. اب یہاں تک رسالت کی تقریباً جو نبوت کی مین باتیں تھیں ان کا ذکر کر دیا. اس کے بعد آگے فرماتے ہیں یہاں سے خلافت راشدہ کا بیان شروع ہو گیا. کس کا بیان شروع ہو گیا؟ خلافت راشدہ. اور اس میں اب آپ دیکھیں ہم جس بندے کا ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں وہ 6 صدی ہجری کا ہے، یعنی آج سے سال نکال لیں. ہم 1446 میں ہیں اور ان کا وصال 596 میں ہوا ہے، تو 550 میں تقریباً انہوں نے یہ قصیدہ لکھا ہوگا. تو 550 ہجری سے لے کر 1446 کے کتنا گیپ بنتا ہے جی؟ 900 سال. تو 900 سال پہلے کا عقیدہ کیا تھا اہل سنت کا، آج جتنا بھی کوئی اس کو چینج کرنے کی کوشش کر لے کوئی چینج کر سکتا نہیں ہے. یہ عقیدہ سامنے لکھا ہوا ہے. وَلِلصِّدِّيقِ رُجْحَانٌ جَلِيٌّ عَلَى الْأَصْحَابِ مِنْ غَيْرِ احْتِمَالِ، کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو رجحان کہتے ہیں، افضلیت، جلیٌ واضح افضلیت. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی افضلیت کیا ہے؟ خفی نہیں ہے بلکہ جلیٌ کے مقابلے میں خفی ہوتا ہے. تو رجحان خفی نہیں ہے بلکہ رجحان جلی ہے، یعنی واضح افضلیت ان کی موجود ہے علی الاصحاب، جملہ اصحاب پر، من غیر احتمالی، اور اس میں اور کوئی آپشن اور کوئی احتمال موجود نہیں ہے. یہ قول واحد ہے، قول فیصل ہے جو انہوں نے سنا دیا. اب بعض لوگ کہہ سکتے ہیں یہ اصحاب پر تو کہا ہے، آل پر نہیں کہا. تو ایک بات یاد رکھیں کہ آل اس اعتبار سے آل ہے کہ وہ حضور کی اولاد ہیں، اور اس اعتبار سے اصحاب ہیں کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کے چہرے کا دیدار کیا ہے. تو آل بھی کس میں شامل ہے؟ اصحاب میں شامل ہے. اگرچہ ان کی ایک جداگانہ حیثیت بھی ہے لیکن وہ صحابیت سے باہر ہو سکتے نہیں. مولا علی صحابی بھی ہیں، آل بھی ہیں. حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما وہ آل بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں. اسی طرح باقی اہل بیت اطہار بھی ہیں. تو جب یہ فرمایا کہ تمام اصحاب کے اوپر صدیق اکبر کو افضلیت ہے تو بالکل واضح بات ہو گئی. اور اصحاب پہ الف لام استغراق کا ہے. بولیے اصحاب پہ جو الف لام ہے وہ کون سا ہے؟ استغراق. اس میں تمام اصحاب شامل ہو گئے. وَلِلْفَارُوقِ رُجْحَانٌ وَفَضْلٌ عَلَىٰ عثمان ذِي النُّورَيْنِ عَالِي، اور فرمایا حضرت فاروق اعظم جو ہیں ان کو واضح افضلیت اور فضیلت ہے حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ. عالٍ سے مراد ہے جو بہت ہی بلند مقام والے ہیں. تو یہاں پر شرح عقائد کا ایک جملہ اگر آپ لکھنا چاہیں وہ بہت اہم ہے، جس میں خلاصہ کر دیا حضرت سیدنا امام نصفی نے. اس کو لکھا شرح عقائد نصفی میں اور بعد میں نبراس میں اس کی شرح ہوئی. تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اہل سنت کی 3 علامات ہیں. اہل سنت کی 3 علامات ہیں. یہ شرح عقائد میں جملہ لکھا ہوا ہے. فرمایا پہلی علامت ہے فضل الشیخین، اور دوسری ہے حب الختنین، اور تیسری ہے المسح علی الخفین. تو پہلی کیا ہے؟ فضل الشیخین، اور دوسری ہے حب الختنین. ختن یہ ایک ہو اسے داماد کو کہتے ہیں، اور ختنین 2 داماد. حضور کے 2 داماد جو ہیں ان سے محبت رکھنا. 2 داماد کون ہیں؟ ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت مولا علی شیر خدا. اور اس سے پہلے جو شیخین کہا تو شیخین سے کون مراد ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما. تو حب الشیخین نہیں، فضل الشیخین وحب الختنین والمسح علی الخفین. تو یہ 3 اہل سنت کی علامات ہیں. وہ سنی وہ ہے جو سب سے افضل حضور کے بعد کسے جانے؟ حضرت سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کو. اور کن سے محبت زیادہ رکھے؟ حضرت سیدنا عثمان اور سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے. اور مسح علی الخفین سے مراد یہ ہے کہ اس دور میں جو
حدیث کا انکار کرنے والے تھے، وہ موضوعوں پر مسح کرنے کو جائز نہیں سمجھتے تھے، اور اہل سنت کی علامت حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ بتائی تھی کہ سنی مسلمان وہ ہے حضور کی سنت پہ عمل کرنے والا جو مسح علی الخفین یعنی موضوعوں پر مسح کرنے کو جائز سمجھے۔ تو یہاں تینوں علامات کو انہوں نے جمع فرما دی۔ اچھا، ایک اور میں بات آپ سے عرض کروں، شیخین کا لفظ ہر علم کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ جب ہم اصحاب میں شیخین کا نام لیتے ہیں تو مراد کون ہوتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر۔ جب علم حدیث میں شیخین کا نام لیتے ہیں تو کون مراد ہوتا ہے؟ حضرت امام بخاری اور امام مسلم۔ جب علم فقہ اور اصول فقہ میں شیخین کہتے ہیں تو اس سے مراد حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اس سے مراد ہوتے ہیں۔ تو یہ ہر علم کے اعتبار سے پھر ہم ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ یہاں کون مراد ہوگا۔ اور پھر صاحبین اور طرفین، وہ تو آپ ویسے ہی جانتے ہیں کہ صاحبین جب دونوں امام ابو یوسف اور امام محمد ہوں گے، اور طرفین اس وقت کہتے ہیں کہ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور امام محمد کی رائے ایک مسئلے میں جمع ہو جائے، کہتے ہیں طرفین نے یہ کہا، صاحبین نے یہ کہا، شیخین نے یہ کہا، تو اس میں تینوں کے گروپ الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا وَذُو النُّورَيْنِ حَقًّا كَانَ خَيْرًا مِنَ الْقَرَّارِ فِي صَفِّ الْقِتَالِ، سبحان اللہ۔ اور ذو النورین حقیقت میں کان خیرن وہ افضل ہیں، من القراری حضرت علی شیر خدا جو حیدر کرار ہیں، اور کرار کا مطلب ہے پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا۔ کرار کسے کہتے ہیں؟ پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والا۔ فی صف القتال، کہ جب وہ جنگ کے میدان میں ہوتے ہیں تو وہ کرار ہیں، وہ پلٹ پلٹ کے حملہ کرنے والے ہیں، جو باطل کی صفوں کی صفیں الٹنے والے ہیں۔ تو حضرت حیدر کرار صف قتال میں کرار ہیں، اور حضرت ذو النورین افضلیت کی ترتیب میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ اچھا، اب اس میں بڑی ایک عام سمجھنے والی بات ہے کہ حضرت ذو النورین اس لیے بھی افضل ہیں کہ ان کا خلافت میں تیسرا نمبر ہے، اور اس لیے بھی افضل ہیں کہ ان کے گھر حضور کی دو بیٹیاں ہیں۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا کی افضلیت اپنی جگہ پہ ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات یاد رکھیں، یہ ہے ترتیب خلافت، اور اہل سنت اس ترتیب خلافت کو دل و جان سے تسلیم کرتے ہیں، ڈنڈی نہیں مارتے، پھر کوئی شک و شبہ نہیں کرتے۔ لیکن الگ الگ ان میں سے ہر ایک کی شانوں کا ایک الگ ہی عنوان ہے۔ اگر حضرت مولا علی کی الگ سے امتیازی شانیں ڈھونڈنا شروع کریں تو وہ بے شمار ہیں۔ اگر حضرت ابو بکر کی احادیث اور روایات الگ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے زیادہ افضل کوئی نہیں، تو ایسا ہے۔ لیکن جب ہم تمام اصحاب کو ان کے درمیان افضلیت کو بیان کریں گے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ حضرت ابو بکر صدیق پہلے نمبر پہ، اور پھر ترتیب خلافت۔ تو اس کو ہم یوں بھی بیان کرتے ہیں کہ ایک کلی افضلیت ہے اور ایک جزوی افضلیت ہے۔ تو جزوی افضلیت میں ہم جس کے مرضی ہیں فضائل بیان کریں، اور سب کے فضائل بیان کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، محبت بھی ضروری ہے۔ لیکن جب کلی افضلیت کی بات آئے گی تو پھر ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جو قرآن و سنت میں بیان کیا گیا۔ شارح نے، کیونکہ وقت نہیں ہے صرف اشارہ کر رہا ہوں، جو شارح ہیں شیخ محمد یحییٰ، وہ انہوں نے یہاں فرمایا ہے کہ پہلی جو ترتیب خلافت کا اشارہ قرآن میں ہے وہ اس آیت میں ہے، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ تو یہاں 5 درجے بیان ہوئے، جو حافظ ہیں ان کو تو یاد ہوگا، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ فرمایا صابرین کے سردار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ویسے تو سب کے ہی سردار ہیں لیکن خاص طور پہ صبر کا جو مقام ہمارے نبی کا ہے وہ کسی اور کا نہیں، تو صابرین سے وہ۔ صادقین میں امتیازی شان رسول اکرم کے بعد کس کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اور قانتین میں امتیازی شان کس کی ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم کی۔ اور منفقین خرچ کرنے والوں میں امتیازی شان کس کی ہے؟ حضرت عثمان غنی کی۔ اور مستغفرین بالاسحار عبادت اور استغفار میں امتیازی شان حضرت مولا علی کی۔ تو اس آیت سے بھی استدلال کرتے ہیں کہ یہ ترتیب وہاں بیان ہوئی۔ اور پیر میر علی شاہ صاحب نے اپنی کتاب التصفیہ ما بین سنی و شیعہ، یہ بہت پیاری کتاب ہے، میں
جتنے دوست پڑھنے لکھنے والے میں کہوں گا ضرور انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لو یا لے لو، اس کو بار بار پڑھو۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ التصفیہ ما بین سنی و شیعہ۔ تو یہ جتنے جھگڑے آج کل بنے ہوئے ہیں وہ آل نبی اولاد علی سارے ہی وہ خوبصورت لکھ گئے ہیں، ہم پڑھتے نہیں۔ اچھا، اس تصفیہ کے اندر میں اکثر کئی جگہ بیان کر چکا ہوں، وہ فرماتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہاں تک وہ کہتے ہیں اس میں رسالت اور چاروں خلفاء کا بیان ترتیب سے ہے۔ کیسے؟ محمد الرسول اللہ میں کس کی طرف اشارہ ہے؟ اشارہ کیا؟ صراحت ہے، ہمارے پاک نبی حضرت محمد الرسول اللہ، یہ رسالت ہو گئی۔ آگے کیا فرمایا؟ والذین معہ، جو حضور کی معیت میں ہے۔ تو کہا معیت میں تو سارے ہی ہیں، لیکن جس کی معیت سب سے زیادہ ہے وہ پہلے نمبر پہ مراد ہوگا، تو معیت اس کی زیادہ ہے جو کل بھی ساتھ تھا اور آج مزار میں بھی ساتھ۔ والذین معہ اشداء علی الکفار میں سارے صحابہ ہی اشداء ہیں، لیکن جتنی شدت حضرت عمر میں ہے وہ کسی اور میں نہیں، لہذا اشداء سے وہ مراد ہے۔ رحماء بینہم، سارے ہی رحیم ہیں، لیکن جتنا رحم اور جتنی نرم دلی حضرت عثمان میں ہے وہ ان کی امتیازی شان ہے، تو رحماء بینہم سے وہ مراد ہے۔ اور آگے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اس سے عبادت مراد ہے، اور عبادت میں پیر صاحب فرماتے ہیں اس میں پہلے نمبر پہ وہ مراد ہے جس کی ایک نماز کے لیے اللہ ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹاتا ہے، اور وہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ۔ اچھا، ایک اور اشارہ بڑا واضح ہے، خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر میرا زمانہ ہے اور اس کے بعد جو اس کے بعد ہیں اور اس کے بعد ہیں۔ یہ تو اس میں بعض لوگوں نے لکھا کہ قرن میں 4 لفظ ہیں، کتنے؟ 4۔ قرنی، اللہ اکبر اللہ، قرنی میں 4 لفظ ہیں۔ قاف سے مراد صدیق، رے سے مراد عمر، نون سے مراد عثمان، اور یا سے مراد علی۔ یہ بھی ہے، بہت سے اشارات ہیں اس کے اوپر۔ اب آگے دیکھیے گا وَلِلْقَرَّارِ فَضْلٌ بَعْدَ هَذَا، اور پھر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جو قرار ہیں ان کی فضیلت ہے علی الاغیار ترن لا تبالی، یعنی ان 3 کے علاوہ باقی سب کے اوپر آپ کی افضلیت جو ہے وہ ترن سب کے اوپر ہے، لا تبالی، اب تو اور کسی کی پرواہ نہ کر، لا تبالی سے مراد ہے یعنی اس کے بعد افضلیت میں کوئی اور پھر نہیں آئے گا۔ وَلِلصِّدِّیقَةِ الرُّجْحَانُ فَاسْمَعْ عَلَى الزَّهْرَاءِ فِي بَعْضِ الْخِصَالِ۔ اب اس کو بھی سمجھیں، آج کل اگر ہم کوئی ایسی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں جی دیکھو یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، گروپنگ میں بانٹ دیتے ہیں۔ یہ 900 سال پہلے عقائد میں انہوں نے لکھا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق، اور اس کی وجوہات ہیں۔ فرماتے ہیں صدیقہ، صدیقہ کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ، ان کو رجحان ہے، رجحان سے مراد ان کو افضلیت ہے۔ بعد رجحان فاسمع، سن لے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کی افضلیت ہے علی الزہراء، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر، کلی نہیں، فی بعض الخصالی، کچھ خصلتوں میں۔ اب یہاں جزوی تھی تو انہوں نے جزوی بتا دی، یعنی یہاں کلی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ جزوی۔ کیوں جزوی ہے؟ کہتے ہیں اس اعتبار سے سیدہ فاطمہ تو زہرا افضل ہیں کہ وہ نسل مصطفیٰ ہیں، اور اس اعتبار سے سیدہ عائشہ صدیقہ افضل ہیں کہ وہ ام المومنین ہیں، وہ سیدہ فاطمہ تو زہرا کی بھی ماں کے مقام پہ ہیں۔ تو ماں افضل ہوتی ہے یا بیٹی افضل ہوتی ہے؟ ماں۔ تو اس اعتبار سے ان کی افضلیت بنتی۔ پھر علم کے اعتبار سے سیدہ عائشہ صدیقہ کو خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے افضلیت دی، فرمایا دین سیکھنا ہو تو اس حمیرہ سے سیکھو۔ آپ محبت میں سیدہ عائشہ کو حمیرہ کہا کرتے تھے، حمیرہ۔ تو دین سیکھنا ہو تو اس حمیرہ سے سیکھو۔ بڑے بڑے صحابہ بھی مسئلے پوچھنے سیدہ عائشہ کے پاس آتے تھے، اور سب سے زیادہ خواتین میں احادیث انہوں نے روایت کی۔ تو علم کے اعتبار سے اور ماں ہونے کے اعتبار سے انہیں سیدہ پاک پر افضلیت ہے، اور سیدہ پاک کو حضور کی صاحبزادی ہونے کی وجہ سے ان پہ افضلیت ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جزوی افضلیت کا یہاں پہ بیان فرما دیا۔ وَلِلصِّدِّیقَةِ الرُّجْحَانُ فَاسْمَعْ عَلَى الزَّهْرَاءِ فِي بَعْضِ الْخِصَالِ۔ اب اس کے بعد ایک بڑا شعر سینسٹیو ہے، حساس۔ وَلَمْ يَلْعَنْ يَزِيدًا بَعْدَ مَوْتٍ سِوَى الْمِكْسَارِ فِي الْإِغْرَاءِ غَالِ۔ ایک ہے یزید سے بغض رکھنا، بولو ایک کیا ہے؟ یزید سے بغض رکھنا، اور ایک ہے اس پہ لعنت کرنا۔
بغض کے اعتبار سے تو یہ بھی فرماتے ہیں ہر وہ بندہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اہل بیت کی محبت ہے وہ کبھی بھی یزید سے پیار نہیں کر سکتا. یعنی ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جس کو اہل بیت سے پیار ہے وہ کبھی بھی یزید سے محبت نہیں کر سکتا, وہ یزید سے بغض رکھے گا. تو یزید سے بغض رکھنا تو ایمان کی علامت ہے کیونکہ اس نے اہل بیت کو تکلیف دی. لیکن اس سے اگلا درجہ ہے لعنت کرنا. اب اس میں علماء کے مختلف اقوال ملتے ہیں, اور یہ جو مصنف ہیں یہ فرماتے ہیں کہ یزید پر موت کے بعد واضح جو لعنت ہے یہ وہی کرے گا سول مکسار فی الاغراء غالی, جو بہت زیادہ مبالغہ کرنے والا اور غلو کرنے والا, جو بہت زیادہ مبالغہ کرنے والا اور غلو کرنے والا ہے. اب اس میں ایک بڑی لمبی بحث ہے کہ کیوں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم اس پہ لعنت نہ کریں اور اس کے ساتھ بغض رکھیں. انہوں نے ایک اپنا نقطہ نظر بیان کیا, لیکن جو شارح ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ملا علی قاری, حضرت امام غزالی اور دیگر امت کے بڑے بڑے لوگوں نے فرمایا, ملا علی قاری کی طرف خاص طور پہ انہوں نے نسبت کی, وہ فرماتے ہیں کہ یزید ملعون ہے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا علیما, کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی وہ دنیا میں بھی ملعون ہیں اور آخرت میں بھی ملعون ہیں. تو امت کے جمہور کا موقف تو یہی ہے کہ اس سے بغض بھی رکھے جائے گا اور اس پہ لعنت بھی کی جائے گی. لیکن بعض لوگ اس کے اندر تھوڑا سا گنجائش دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں بغض تو رکھو لیکن کلمہ گو جو ہے اس کے اوپر لعنت کرنے کے حوالے سے احتیاط کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا موقف یہ تھا, مقالات کے اندر لکھا ہوا ہے, آپ پڑھیں, کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ یزید پہ لعنت کریں یا نہ کریں, فرمایا تم لعنت کرو نہ کرو وہ ہے ہی لعنتی, تم لعنت کرو یا نہ کرو وہ ہے ہی لعنتی جس نے اہل بیت کو تکلیف دی ہے. لیکن اگلی بات صوفیوں والی بھی کر دی, فرمایا مجھ فقیر کا مشورہ یہ ہے جتنی دیر اس کو لعنت کرنے میں ضائع کرنی ہے اتنی دیر حضور پہ درود پڑھ لیا. اتنی دیر کیا کیوں اپنی زبان ہی گندی کرنی, اپنی زبان ہی گندی کرنی, اتنی دیر تم حضور پاک اور حضور کی آل پہ درود پڑھ لیا کرو. تو یہ ہمارے حضور ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس میں موقف ہے. وَإِيمَانُ الْمُقَلِّدِ ذُو اعْتِبَارٍ لِأَنْوَاعِ الدَّلَائِلِ كَالنِّصَالِ, فرماتے ہیں کہ مقلد کا ایمان معتبر ہے. بولیے, مقلد کا ایمان معتبر. اب یہ اس مسئلے کی طرف اشارہ ہے جو پہلے دن میں نے کہا تھا کہ عقائد میں تقلید جائز ہے یا نہیں ہے. تو کہ عقائد میں تقلید جائز نہیں ہے بلکہ مستقل ہر بندے کو اپنا عقیدہ بنانا پڑے گا. ابھی اذان ہوگی, اذان کے بعد 5 منٹ آج میں مزید آپ کے لوں گا کیونکہ یہ 2-3 اشعار ہیں ان کی شرح مکمل کرنی ہے, پھر ہم اٹھیں گے. تو کدھر ہیں اذان دینے والے دوست؟ جو ائمہ حضرات ہیں انہیں اجازت ہے وہ جا کے اپنی نماز پڑھائیں اور ہمارے لیے دعا بھی کریں. تو اس میں وَإِيمَانُ الْمُقَلِّدِ ذُو اعْتِبَارٍ لِأَنْوَاعِ الدَّلَائِلِ كَالنِّصَالِ, کہ جو مقلد کا ایمان ہے وہ معتبر ہے. بولیے کیا فرمایا؟ مقلد کا ایمان معتبر ہے. یعنی اگر کوئی آدمی اس کے پاس جس چیز پہ وہ ایمان رکھتا ہے اس کے تفصیلی دلائل نہ ہوں, کیا مطلب ہے اس کے تفصیلی دلائل نہ ہوں, بلکہ وہ صرف کلمہ پڑھ لے. اب کلمے میں جس چیز کو وہ مان رہا ہے, جنت کو, دوزخ کو, رسولوں کو, کتابوں کو, فرشتوں کو, یوم آخرت کے, وہ مان تو رہا ہے لیکن اس کے پاس اس کے تفصیلی دلائل نہیں. یہ جتنے سڑک چھاپ لوگ ہیں, جو صفائی کرنے والے ہیں, ریڑھی لگانے والے, آپ ان کے پاس جا کے پوچھیں بھائی جناب یہ جنت حق ہے کیوں قرآن سے ثابت کرو, وہ کہے گا بس ایسے کہہ دے بس حق ہے, وہ ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن اسے پتہ نہیں ہے کہ کیوں حق ہے, اس کو قرآن کی ایک آیت بھی نہیں آتی, دلیل بھی نہیں آتی. تو مقلد کا ایمان نعوذ باللہ اگر رد کیا جائے تو پھر تو مومن کتنے لاکھوں ہزاروں لوگ مومن ہی نہیں رہیں گے. لہٰذا مقلد وہ ہے جس نے علماء سے, ائمہ سے سنا کہ اس طریقے سے ماننا ہے, اس نے مان لیا,
دلائل تفصیلیہ اس نے علماء کے حوالے کر دیے، اس نے دلائل تفصیلیہ خود یاد نہیں کیے، تو جس طرح وہ عالم مومن ہے بالکل اسی طرح وہ سڑک والا بھی کیا ہے؟ مومن ہے، اور اس کے ایمان میں کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ اس کو حکم ضرور ہے رب زدنی علما، دعا بھی مانگے، محنت بھی کرے اور سارے دلائل تفصیلیہ کو یاد کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر وہ دلائل تفصیلیہ یاد نہ بھی کرے تو پھر بھی اس کے ایمان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پھر اس کے بعد فرمایا لانواع الدلائل، کہ اتنے دلائل اس بات پر ہیں، کس بات پر؟ کہ مقلد کا ایمان معتبر ہے، اس بات پہ اتنے انواع و اقسام کے دلائل ہیں، کن نسالی، جیسے تیر اور تلواریں ہوتی ہیں، یعنی بے شمار دلائل اس کے اوپر موجود ہیں، جیسے تیر اور نیزے ہوتے ہیں کثرت کے ساتھ، اتنے دلائل اس پہ موجود ہیں۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے اس بات پہ مناظرہ کرے، یہ مصنف کہہ رہے ہیں، تو ہم تیروں اور نیزوں اور تلواروں کی طرح دلائل کے انبار لگا دیں گے کہ مقلد کا ایمان بولیے کیا ہے؟ معتبر ہے۔ وما عذرا لذی عقل بجہل، اور کسی عقل والے کو عذر نہیں دیا جائے گا کہ اس نے دین کیوں نہیں، یعنی اس نے وہ ایمان کیوں نہیں لایا، وہ ایمان سے کیوں جاہل رہا۔ اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ ایسی ہے، افریقہ کا دور دراز کوئی جنگل ہے، وہاں کوئی بندہ رہتا ہے، میڈیا بھی نہیں ہے مثال کے طور پہ، اور وہاں دین پہنچ ہی نہیں سکا، دین کا پیغام نہیں پہنچا، رسول اکرم کی تعلیمات نہیں پہنچی، حضور کا نام بھی نہیں پہنچا، تو کیا ان سے بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا کہ تم جو ہے بتاؤ کہ تم مومن ہوئے یا نہیں ہوئے؟ تو وہ کہیں گے جی ہمارے تک تو وہ آئی نہیں ہے خبر، ہم کیسے ہوتے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ، کیونکہ یہ ماتریدی ٹیکسٹ ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نبی اور رسول نہ بھی بھیجتا، یہ جو اللہ نے عقل دی ہے، اس عقل کی وجہ سے اس پہ ایمان لانا واجب ہے، عقل کی وجہ سے اس پہ ایمان لانا کیا ہے؟ واجب ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے وما عذر لذی عقل بجہل، کہ کسی کی اسلام سے جو جہالت ہے اس کا عذر اسے نہیں دیا جا سکتا کہ بھائی اس کے پاس تو نبی کی پیغام نہیں پہنچا، عالم نہیں پہنچا، میڈیا نہیں پہنچا۔ لذی عقل، عقل تو پہنچی ہے نا، اس کو اللہ نے عقل تو دی ہے، لہذا اس کو کوئی عذر دیا جا سکتا نہیں ہے۔ بخلاف الاسافل والاعالی، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ متقدمین اور متاخرین میں اس مسئلے میں اختلاف ہے، یعنی جہاں بھی اختلاف ہوتا ہے وہ اشارہ کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنا موقف بتا دیا ہے، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف ہے، اور موقف کیا ہے کہ عقل والے کو اس کی عقل کی وجہ سے پکڑ ہوگی، اگرچہ اس تک دین کا پیغام ڈائریکٹ نہیں بھی پہنچا، لیکن اس میں اسافل کہتے ہیں نچلے اور اعالی کہتے ہیں اوپر والے۔ تو یہاں اوپر سے مراد جو زمانے میں حضور کے قریب ہیں، یعنی متقدمین، اور اسافل کون ہیں؟ متاخرین۔ تو متاخرین اور متقدمین میں اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ وما ایمان و شخص حال بأس، مجھے بتائیں ایک آدمی کو گن پوائنٹ پہ کہا جائے کہ تو کلمہ کفر کہہ، اور وہ مکرہ اور مجبور ہو کہ کلمہ کفر کہہ دے، کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن ایک آدمی کو گن پوائنٹ پہ کہا جائے کہ تو کلمہ پڑھ، اور وہ ڈر کے کلمہ پڑھ لے، کیا وہ مسلمان ہو جائے گا؟ بولیے، مسلمان نہیں مانا جائے گا۔ یہ وہ بات کر رہے ہیں وما ایمان و شخص حال بأس، سختی کی حالت میں اگر کسی سے کلمہ پڑھایا گیا تو اس کا ایمان مقبول نہیں ہے گن پوائنٹ پہ، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، بولیے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، جبر سے کلمہ پڑھانے کی اجازت نہیں۔ بے مقبول، وہ پس اس کا ایمان مقبول نہیں ہوگا، لفقد الامتثال، کیونکہ اس میں امتثال نہیں پایا جا رہا، اور امتثال کہتے ہیں اپنی مرضی سے ایمان لانا، تو کیونکہ وہ اپنی مرضی سے اس پہ عمل نہیں کر رہا تو مقبول نہیں ہوگا۔ آخری شعر ہے وما افعال خیر فی حساب من الایمان مفروض الوصال، وما افعال خیر فی حساب من الایمان، یہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ ایمان کی حقیقت دو چیزیں ہیں، بولیے کتنی ہیں؟ دو، اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب۔ تو لہٰذا افعال خیر کو یا افعال بد کو، اچھے اور برے اعمال اور افعال کو ایمان کی حقیقت میں شمار نہیں کیا جائے گا، وہ ایمان کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، کیونکہ ایمان جو ہے وہ یزید و ینقص، گھٹتا بڑھتا ہے یا نہیں ہے؟ افعال تو گھٹتے بڑھتے ہیں، ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ اس اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں وما افعال خیر فی حساب من الایمان،
کہ افعال خیر کو حساب کہتے ہیں، شمار نہیں کیا جائے گا من الایمان، ایمان میں سے، مفروض الوصالی، کیونکہ ایمان ہر وقت لانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مومن 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے مومن ہو اور 12 گھنٹے نہ ہو۔ مفروض الوصال، فرض ہے ہر وقت مومن اور مسلمان ہونا، لہٰذا افعال خیر یا افعال شر کو ایمان کی حقیقت کا جز بنایا نہیں جائے گا، بلکہ افعال کا حکم تو ہے کہ اچھے فعل کیے جائیں، لیکن وہ ایمان کی حقیقت کا جز نہیں ہے۔ تو یہاں تک الحمدللہ آج ہمارا یہ سلسلہ ہو گیا، اور 2 سوال ہیں، ایک جملے میں اس کا جواب ہے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کا خلافت راشدہ میں شمار ہے تو کہیں ہے۔ حضرت امام حسن کا شمار خلافت راشدہ میں ہے، ان کے 6 ماہ ملائیں تب 30 سال کا عرصہ خلافت راشدہ کا مکمل ہوتا ہے، لہٰذا وہ خلفائے راشدین میں۔ اس کے بعد ایک سوال ہے، ولایت کیا ہے؟ شیخ الاکبر کے قول الولایت افضل من النبوہ کی درست تعبیر کیا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے، اس کو آج ہم ایڈریس نہیں کر سکتے، زیادہ تفصیل درکار ہے۔ ولایت اور نبوت کا فرق یہ میں اپنے پاس رکھتا ہوں، کل شروع میں جواب دیں گے۔ واقعہ معراج کے متعلق حضرت عائشہ کی روایت کو دیکھتے ہوئے بہت اچھا سوال ہے، واقعہ معراج کے منکر کا حکم بیان کریں۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ما فقدت جسد رسول اللہ لیلۃ المعراج، کہ معراج کی رات میں نے حضور کے وجود کو بستر سے غائب ہی نہیں پایا۔ تو وہ کہتے ہیں جسم سے معراج نہیں ہوئی، روح سے ہوئی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں معراجیں ایک نہیں ہوئیں، ایک سے زیادہ ہوئی ہیں۔ جس وقت یہ معراج ہوئی جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جو جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی، اس وقت ابھی حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے گھر میں آئی بھی نہیں تھیں۔ معراج مکہ میں ہوئی ہے، اور سیدہ عائشہ کا نکاح کہاں پہ ہوا ہے؟ مدینہ میں رخصتی ہوئی ہے، لہٰذا وہ بھی اس میں نہیں ہے۔ باقی سوال کل ہے۔